اس لیکچر میں ہم سبق نمبر 1 مرزا محمد سعید کا خلاصہ پڑھیں گے۔ یہ سبق شاہد احمد دہلوی نے، جو کہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے پوتے تھے، انہوں نے لکھا۔ یہ سبق ایک خاکہ ہے۔ خاکہ میں کسی شخص کے افکار، کردار، خوبیوں اور خامیوں کو اس طرح واضح کیا جاتا ہے کہ اس شخص کا تعارف بھی ہو جائے اور وہ اس شخص کے سوانح بھی نہیں ہوں۔ سوانح سے مراد حالات زندگی ہیں، جن کو بایوگرافی بھی کہا جاتا ہے۔ سوانح میں کسی شخص کی پیدائش سے لے کر وفات تک کے تمام حالات کو قلم بند کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہت ضخیم اور طویل کتاب چاہیے، مگر خاکہ ایسا تعارف ہوتا ہے کہ جس میں پیدائش سے لے کر وفات تک حالات زندگی بھی نہیں لکھنے پڑتے، اور اس شخص کا یا اس شخص کی شخصیت کا ایک مجموعی طور پر جائزہ اور ایک خاکہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ مرزا محمد سعید کی خاموش وفات کا ہمیں تیسرے دن اخبار سے علم ہوا۔ ان کی موت کی خبر ان کے سینکڑوں دوستوں کو بھی نہ ہو سکی۔ مرزا صاحب ہر کام نہایت خاموشی سے اور اپنی دلی تسکین کے لیے کرتے تھے۔ لوگوں نے ان سے ناول لکھوانے کے لیے انہیں بھاری رقوم کی پیشکش کی، مگر انہوں نے ایک لفظ بھی نہ لکھ کر دیا۔ مرزا صاحب نے اپنے دونوں ناول یاسمین اور خواب ہستی بغیر کسی قیمت کے چھپوانے کے لیے دے دیے۔ آپ کی معرکۃ الآراء کتاب مذہب اور باطنیت بھی بغیر کسی معاوضے کے چھپی، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں یہ کتاب بھی شامل ہوگی۔ مرزا صاحب دلی کے ایک مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ سر سید احمد خان اور منشی ذکاء اللہ سے بھی مرزا صاحب کی رشتہ داری تھی۔ آپ نے گورنمنٹ کالج سے تعلیم حاصل کی اور بعد ازاں علی گڑھ کالج اور گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر بھی مقرر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اکتساب فیض کیا۔ پطرس بخاری اور سید امتیاز علی تاج آپ کے شاگرد تھے۔ ایک دن ڈاکٹر تاثیر کے گھر ایک ادبی حلقے میں فیض احمد فیض نے مرزا کی کسی بات پر انہیں ٹوک دیا۔ مرزا صاحب جلال میں آ گئے اور ایسی علمی بحث کی کہ فیض بھی دم بخود رہ گئے، حیران رہ گئے، اور مرزا صاحب کی علمی لیاقت کے وہاں پر موجود سب لوگ قائل ہو گئے۔ مرزا صاحب کو مطالعے کا بہت شوق تھا۔ آپ اپنی پینشن کا زیادہ حصہ کتابیں خریدنے میں ہی صرف کرتے تھے، اور قیام پاکستان سے پہلے صوبائی مسلم لیگ کے صدر بھی منتخب کیے گئے۔ چالیس برس کی عمر میں آپ کے ہاتھ میں راشا یعنی کپ کپی آ گیا، جس کی وجہ سے لکھنے میں دقت ہوتی تھی۔ آپ بہت خوش اخلاق، خوش مزاج اور خوش لباس شخص تھے۔ موت برحق ہے، مرنا سب کو ہے، مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ مرزا صاحب کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل اور عظیم لوگ زمانے میں کم ہی پیدا ہوتے ہیں۔